یوم نحشرہم جمیعا، اور اس دن جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریک کرائے تھے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں تھا ان کا فتنہ، الا مگر ان قالوا، کہ وہ یہ کہتے تھے واللہ ربنا، واللہ ربنا، کہ خدا کی قسم خدا کی قسم، ہمارے رب کی قسم، کہ ما کننا مشرکین، ہم مشرکین نہیں تھے۔ یعنی ان کا فتنہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ واللہ ربنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب، اس کی قسم کہ ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور اب اس مقام پر وہ گم گیا، ان سے دور ہو گیا کہ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، یعنی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور کہتے تھے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن جب یہ میدان معاشر میں پہنچیں گے اور ان کے شرکاء ان کے ساتھ ہوں گے تو وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 23 اور 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اس طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں جو اللہ نے ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرے اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس پر بخشش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ مسلمان کے لیے بینیفٹ ہے، اور ضرور اس کو ایک انعام یا ایک اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ بہت ہی زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر مرا لیکن ایمان بچا کر لے گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات ضرور ہو جائے گی، یا تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا کسی اور کی سفارش سے، اور بالفرض اگر وہ جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو ضرور جنت میں آ جائے گا۔ لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، کسی کی دعا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ہے آیت نمبر 48 ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جس شخص کے لیے وہ چاہے، یعنی اس کے علاوہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں، یعنی شرک سے جو نیچے گناہ ہے، چاہے کتنے بڑا کبیرہ کیوں نہ ہو لیکن شرک سے نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جس کے لیے چاہے گا بخشش فرما دے گا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ پیدا کیا، ایک بہت بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا، وضع کر لیا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتا رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات کے لیے کوئی چیز بطور فدیہ نہیں دی جا سکتی، اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں۔ یاد ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وما وہم کفار، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں تھے، تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین کے برابر سونا، یعنی اتنا سونا جو زمین کو بھر دے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دینا چاہے، یعنی کہ بروز قیامت کہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے برابر میں سونا دیتا ہوں، وہ لے لے اور مجھے بخش دے، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر و شرک سے محفوظ حضرات ہیں یعنی مسلمان، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے بغیر کسی طلب کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ان آفات سے محفوظ فرما دیا، اور جو حالت کفر و شرک میں مبتلا ہے اسے توجہ کرنی چاہیے اور توبہ کی طرف
مائل ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں ایک شرک کا یہ بھی مطلب اس کا برا پہلو یا اس کی قباحت آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے۔ براءت مینز بیزاریت، جیسے کوئی اگر عظیم بزرگ شخصیت ہو اور وہ آپ کے بارے میں کہہ دے کہ اس شخص سے تو میں بہت سخت بیزار ہوں، تو کیا حالت ہوگی اور کتنا ہمیں برا محسوس ہوگا اور کتنی اس میں ذلت کا معنی پوشیدہ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول براءت کا اظہار فرمائے وہ کتنا برا ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی ان مشرکین سے بیزار ہے۔ تو شرک کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی براءت کا اظہار فرما رہا ہے، اس کے رسول بھی۔ ایک قباحت شرک میں یہ بھی ہے کہ جو اس کا مرتکب ہو جائے گا اس کے لیے دوسرے کی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اس نص سے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نص قطعی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ کسی کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ جو بھی آیت عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، شک و شبہ ہے، اور یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گی، اور یہ دونوں چیزیں شرک اور کفر کے اندر آتی ہیں، اور ان کی اس امر کی بنا پر انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں مناسب ہے نبی کے لیے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم، اگرچہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ دوزخی ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا تو وہ دوزخی ہے، اور جب پتہ ہے کہ یہ دوزخی ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ نہ مومنین کے لیے جائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مشرکین کے لیے جو حالت کفر میں مرا اور ہمیں واضح طور پہ معلوم ہے کہ حالت کفر میں مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عدم اعتماد کی علامت بن جائے گا اور وہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرک کی یہ بھی قباحت بیان کی گئی کہ ایسا شخص سب کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ابھی تھوڑا سا آیت کا حصہ باقی ہے اور اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام بھی مزید ہونا چاہیے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔